شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن 19واں پارہ ہے۔ 19ویں پارے کے کچھ نکات پیش خدمت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 19ویں پارے کے آغاز میں قیامت کے مناظر کو بیان کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ قیامت کے دن فرشتے اتریں گے، آسمان پھٹ جائے گا اور جنتی جو ہے بہترین مقام پر ہوں گے اور بہترین یعنی کہ آرام گاہ میں ہوں گے، اور جس دن آسمان بادل کے ساتھ پھٹ جائے گا اور فرشتے اتریں گے، اس دن ساری کی ساری بادشاہت رحمان کے لیے ہوگی، لیکن وہ دن کافروں کے لیے بڑا سخت ہوگا۔ اس دن جو ہے ظالم اپنے ہاتھ کو چبائے گا، کہے گا کہ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش میں رسول کے ساتھ راستہ بناتا، رسول کا راستہ اپناتا تو کیا ہی بہتر ہوتا۔ یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش کہ میں فلاں کو دوست نہ بناتا تو بہتر ہوتا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، وہ میری زندگی میں آنے کے بعد اس نے مجھے اللہ کے ذکر سے، قرآن سے غافل کر دیا، اور شیطان انسان کو رسوا کرنے والا ہی ہے۔ یہ آیت ہے جس میں آدمی کو یعنی کہ اس کے برے دوستوں کی خطرناکی کو بتایا گیا ہے کہ یہ جو دوست ہیں بہت اہمیت رکھتے ہیں زندگی میں، اور دوستوں کا ہونا ضروری بھی ہے، دوستوں کے بغیر زندگی ادھوری بھی ہے، لیکن دوست اچھے ہونے چاہیے۔ اور دوست یعنی کہ المرء علی دین خلیلہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ تم میں سے ہر ایک کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس کو دوست بنا رہا ہے، وہ کس کو دوست بنا رہا ہے۔ تو آپ اپنے آپ کو، یہ جو کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اپنے ہاتھ کو چبائے گا، حالانکہ اس سے مراد انگلیاں چبائے گا، لیکن وہ افسوس اتنا ہوگا کہ وہ چاہے گا کہ اپنے ہاتھ کو ہی چبا ڈالے، افسوس کی وجہ سے، پچھتاوے کی وجہ سے۔ جو پچھتاوا لاحق ہوگا اس کو اس کے دوست سے۔ تو آدمی کو چاہیے کہ اچھے دوستوں کا انتخاب کرے، غلط دوستوں سے، غلط صحبت سے بچے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، سچ بولنے والوں کے ساتھ رہو، سچوں کے ساتھ رہو۔ تو صحبت، اچھے لوگوں کی صحبت نیک بناتی ہے اور برے لوگوں کی صحبت بری بناتی ہے، اور صحبت کا اثر معروف ہے، اور خاص کر بری عادات کے بارے میں، برے اطوار کے بارے میں، اخلاق کے بارے میں دوستی بہت اثر انداز ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد کچھ ان امتوں کی ہلاکت کا ذکر کیا، وہ اس بات کی وجہ سے کہ قریش اس سے عبرت حاصل کریں کہ ان لوگوں نے جھٹلایا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، نوح علیہ السلام کی قوم نے، یہ سارے لوگوں نے جھٹلایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک کیا کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کنایتاً اس بات کو بیان کیا کہ اگر تم بھی جھٹلاؤ گے تو تمہارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا۔ اسی میں وہ آیت بھی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم الگ الگ موقعوں پر وقتاً فوقتاً نازل ہونے کی حکمت کو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں۔ کافروں نے کہا کہ اس کے اوپر قرآن کیوں نہ ایک بار ہی نازل ہو گیا؟ اللہ نے کہا کہ اسی طرح لنثبت بہ فؤادک، تاکہ ہم آپ کے دل کو مضبوط کریں، اور ہم نے اس کو ٹہر ٹہر کر کے آپ پر اتارا ہے۔ تو یہ حکمت یہی ہے کہ یاد کرنے میں آسانی ہو، احکامات کو سمجھنے میں، عمل کرنے میں بھی آسانی ہو، اسی لیے تدریج کے ساتھ وقتاً فوقتاً اور آرام سے قرآن کو نازل کیا گیا، ایک بارگی نازل نہیں کیا گیا۔ اگر قرآن ایک بارگی نازل ہو جاتا تو اس کو پڑھنا مشکل ہوتا۔ تیسری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی کونی نشانیوں کو بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اکیلے ہونے پر بہت ساری نشانیاں ہیں۔ ان میں سے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اس نے سائے کو کیسے بڑا کیا؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سائے کو ٹھہرنے والا بنا دیتا، اور سورج کو اس کے اوپر دلیل بنایا، رات کو تمہارے لیے لباس، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیند کو تمہارے لیے سکون کا باعث بنایا، اور دن کو پھیل جانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت بنایا۔ تو یہ رات و دن کی حکمتیں ہیں کہ رات اللہ تبارک لباس جیسے ڈھک دیتا ہے، ویسے ہی رات بھی آرام کو ڈھک دیتی ہے، یعنی آدمی رات میں سکون محسوس کرتا ہے، اور یہ نیند سکون کا باعث ہے۔ تو راتوں کی نیند اسی لیے بھی اہم ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا، کہ اللہ تعالیٰ نے رات کو سکون کا باعث بنایا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ رات میں جو سکون ہوتا ہے، رات کی نیند میں جو سکون ہوتا ہے، وہ دن کی نیند میں نہیں ہے۔ تو اسی لیے لوگوں کو چاہیے کہ رات جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے اس کے لیے اس کو یعنی کہ رکھیں، اور دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ کاروبار کے لیے ہے اور آدمی کے پھیل جانے کے لیے ہے، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی زمین میں پھیل جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا رزق تلاش کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد پانی کے بارے میں کہا کہ ہم نے آسمان سے پاک پانی نازل کیا تاکہ مردہ زمین کو ہم زندہ کریں، اور جس کو بھی ہم نے جو چیزیں بھی ہم نے پیدا کی ہیں جانوروں میں سے، انسانوں میں سے، ان سب کو ہم پانی پلاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہر قریے میں ایک ڈرانے والے کو بھیجتا، اس لیے آپ کافروں کی اطاعت مت کیجیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد سمندروں کے بارے میں، سمندر کے پانی کے بارے میں بتایا اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے درمیان ایک آڑ بنا دیا ہے، ایک رکاوٹ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے جس کی وجہ سے وہ آپس میں ملتے نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہی ہے جس نے انسان کو پانی سے پیدا کیا، پھر اس کے درمیان نسب کے رشتے بھی بنائے، سسرالی رشتے بھی بنائے، اور تو رب بہت ہی قادر ہے۔ اس کے باوجود اتنی ساری اللہ کی وحدانیت کی نشانیاں ہونے کے باوجود وہ لوگ ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو فائدہ دے سکتی ہیں اور نہ ہی نقصان دیتی ہیں۔ کافر اپنے رب پر جو ہے یعنی کہ گواہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا ہے، آپ کہہ دیجئے کہ آپ اس دعوت کے بدلے میں ان سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے ہیں، مگر یہ کہ جو آدمی اپنے رب کے راستے کو اپنانا چاہے وہ رب کے راستے کو اپنا لے، اور اس دعوت کے میدان میں آپ بھروسہ کیجئے اس زندہ جاوید ذات پر جسے کبھی موت نہیں ہے، اور اس کی حمد کے ساتھ، تعریف کے ساتھ پاکی بیان کیجئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی صفات کو بیان کیا کہ اللہ کے نیک بندے کون ہیں۔ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو زمین میں آسانی سے چلتے ہیں، تواضع کے ساتھ چلتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ آپ اونچائی سے ڈھلان کی طرف جا رہے ہیں، اونچائی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے کی طرف جا رہے ہیں، اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے تو آرام سے چلتے تھے، پیروں کا پٹکنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت میں سے نہیں تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قسم کی یعنی کہ کیا کہتے ہیں جھکاؤ کے ساتھ چلتے تھے، لیکن وہ کمزوری والا نہیں ہوتا تھا، سنجیدگی اور متانت والا ہوتا تھا۔ ایسے اس طریقے سے اکڑ کر کے چلنا اس سے منع کیا گیا۔ عباد الرحمن کی دوسری صفت ہے کہ جاہلوں سے جب ان کا یعنی کہ کلام گفتگو ہوتی ہے تو کہتے ہیں قالوا سلاما، سلام کہہ کر وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، نیک بندے رحمان کے بندے وہ ہیں جو اپنی راتوں میں سجدے اور قیام کی حالت میں رہتے ہیں، سجدے اور قیام کی حالت میں راتیں گزارتے ہیں، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو اس طریقے سے دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے رب ہمیں جہنم کے عذاب سے پھیر دے، بے شک اس کا عذاب جو ہے یعنی کہ لپک جانے والا ہے، چمٹ جانے والا ہے، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور رحمان کے بندوں کی صفات میں سے ایک صفت اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بیان کی کہ وہ لوگ ہیں کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ وہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ بخیلی کرتے ہیں، وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، درمیانی راہ اختیار کرتے ہیں، میانہ روی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، نہ فضول خرچی ہے اور نہ ہی بخیلی ہے، درمیان میں ایک راستہ ہے، اس راستے کو اپناتے ہیں۔ تو یہ صفت کو اپنانے کی ضرورت ہے رسم و رواج کے بارے میں اور دوسری چیزوں میں بھی۔ والذین لا یدعون مع اللہ، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ دوسرے معبود کو نہیں پکارتے، کسی کو نہیں پکارتے، اور نہ ہی کسی نفس کو قتل کرتے ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قتل کرنا حرام کیا ہے، اور وہ زنا نہیں کرتے، اور جو آدمی ایسا کرے اس نے بڑے گناہ کا کام کیا، اس کو دگنا عذاب دیا جائے گا قیامت کے دن، اور وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ مگر یہ کہ جو شخص توبہ کر لے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دے گا۔ توبے کے فضائل میں سے ایک فضیلت ہے یہ کہ آدمی اگر سچی توبہ کرے اللہ تعالیٰ اس کے پورے گناہوں کے برابر اس کو نیکیاں دے دے گا، کہ جتنے اس نے گناہ کیے ہیں وہ پورے گناہوں کو اللہ نیکیوں میں بدل دے گا۔ ایک آدمی اگر ہزاروں لاکھوں گناہ کیا ہے، توبے کے بعد اس کے ہزاروں لاکھوں گناہ نیکیوں کی صورت اختیار کر لیں گے۔ سچی توبہ کا یہ نتیجہ ہے۔ اور جو آدمی توبہ کرے، نیک عمل کرے تو اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرتا ہے۔ اور رحمان کے بندوں کی صفات یہ ہیں کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، اور جب بیہودہ چیزوں کے پاس سے گزرتے ہیں
تو شریفانہ انداز میں گزر جاتے ہیں، وہاں پر ٹھہرتے نہیں ہیں۔ اس سے مراد کوئی بھی لغو کام، بیہودہ چاہے گفتگو ہو، بیہودہ کام ہو، بے حیائی کا کام ہو، آدمی وہاں نہ ٹھہرے۔ اور رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جب انہیں ان کے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو اندھے اور بہرے بن کر کے اس پر نہیں گرتے ہیں، یعنی آیتوں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے، عمل ہی نہیں کرنا ہے، ایسا نہیں کرتے ہیں۔ اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو اس طریقے سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے رب ہمیں ہمارے لیے، ہماری بیویوں کو، ہماری اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں متقیوں کا امام بنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان صفات والے رحمان کے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے کمرے عطا کریں گے ان کے صبر کے بدلے، جس میں وہ لوگ تھوڑی دیر کے بعد، ہر تھوڑی دیر کے بعد انہیں جو ہے تحیہ پیش کیا جائے گا، سلام سلام کہنے والے فرشتے داخل ہوں گے، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہترین ٹھکانہ ہے، بہترین جگہ ہے۔ آخری آیت سورہ فرقان کی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کہہ دیجئے کہ آپ کے رب کو تمہارے رب کو تمہاری کیا پرواہ ہوگی اگر تمہاری دعا نہ ہوتی۔ اگر تمہاری دعا نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ تمہاری پرواہ بھی نہیں کرتا۔ یہ دعا کی اہمیت کو بتانے والی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ دعا ہے جس کی وجہ سے اللہ تمہاری پرواہ کرتا ہے۔ اگر تمہاری دعا نہ ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری پرواہ بھی نہیں کرتا۔ آدمی کو چاہیے کہ دعاؤں کا اہتمام کرے، اور موقع بموقع وہ جو اوقات کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں دعا کی قبولیت کے ہیں، ان اوقات کو اختیار کرے۔ سحر کا وقت، افطار کا وقت، اور عام دنوں میں تہجد کا وقت، اور اسی طریقے سے اذان اور اقامت کے درمیان کا وقت، جمعے کے دن عصر کی نماز سے مغرب تک کا وقت، یہ سارے وہ اوقات ہیں جن اوقات میں جو ہے دعا قبول ہوتی ہے۔ ان اوقات کا وہ خیال کرے اور ان اوقات میں دعا کرے، اور چھوٹے سے چھوٹی چیزوں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے، حتیٰ کہ جوتے کا تسمہ بھی اگر چلا جائے تو آدمی کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتا ہے وہ، یعنی آدمی اچھی چیزیں جتنی ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے، لیکن غیر ضروری تفصیلات کے ساتھ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری چیزیں ہماری جانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کی باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں، تو آدمی کو چاہیے کہ بے جا تفصیل سے بچے دعا میں، جتنی دعا ہے اتنی دعا کر لے کافی ہے، زیادہ تفصیلات اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کے اندر معیوب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا يحب المعتدین، کہ تم اپنے رب کو گڑ گڑا کر اور چپ کے پکارو، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو نہیں چاہتے۔ حد سے تجاوز کیا ہے کہ آدمی گناہ کی دعا کرے، رشتہ کاٹنے کی دعا کرے، یا بے جا تفصیل کی دعا کرے، جیسے آدمی کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فلاں 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 چیز دے، یا فلاں فلاں جگہ دے، فلاں دے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ یہ نہ کہے کہ اے اللہ تعالیٰ تو چاہے تو دے، نہیں تو مت دے، ایسا نہ کہے آدمی، اس سے منع کیا گیا ہے اس جملے سے، بلکہ کہے کہ اللہ تعالیٰ تو دے، اللہ کے خزانے میں کمی کیا ہے؟ تو اللہ کو اختیار نہیں دے، وہ اختیار کو نہیں دینا چاہیے اللہ تعالیٰ، اللہ اگر تو چاہا تو دے، نہیں تو کوئی بات نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس نہیں ہے کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ساری چیزیں ہیں، تو آدمی کو کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اس کے خزانہ اتنے ہیں کہ اگر وہ ساری دنیا کے لوگوں کو ایک لائن میں کھڑا کر کے ان کے ساری مانگی چیزیں دے دے تو ذرا برابر بھی اس کے خزانے میں کمی نہیں آئی۔ آدمی یہ نہ کہے کہ تو چاہے تو قبول کر، تو چاہے تو قبول نہ کر، تو چاہے تو عطا کر، تو چاہے تو، بلکہ کہے کہ اللہ تو عطا کر، تو دینے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو معاف فرما، معاف کرنے والا ہے، اللہ تو قبول فرما تو قبول کرنے والا ہے۔ قبولیت کی امید تجھی سے ہے، عطا کی امید تجھی سے ہے، فضل کی امید تجھی سے ہے، رحمت کی امید تجھی سے ہے۔ تو رحمت نہ کرے تو کون کرے گا؟ تو اگر فضل نہ کرے تو کون کرے گا؟ تو عطا نہ کرے تو کون کرے گا؟ تو منع کرے تو کون عطا کرے گا؟ ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس وہ گڑ گڑائے۔ اس کے بعد سورہ شعراء ہے، شاعروں کو کہا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ شعراء، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاعروں کے بارے میں ذکر کیا ہے، والشعراء یتبعهم الغاؤون، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شعراء جو ہے گمراہی کی پیروی کرتے ہیں۔ الم تر انہم فی کل وادی یہیمون، کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ وادیوں میں گھومتے رہتے ہیں لوگ، بیابانوں میں گھومتے رہتے ہیں۔ کون؟ پوئٹ، شاعر۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ الم تر انہم فی کل وادی یہیمون وانہم یقولون ما لا یفعلون، شاعر وہ بات کرتے ہیں، وہ بات کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں۔ باتیں تو بڑی کہتے ہیں لیکن کرتے نہیں، عمل نہیں کرتے، لیکن ان سے مستثنا ہے وہ اچھے سنجیدہ اور ایمان والے شاعر، جو الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، تو یہ شاعر ان سے مستثنا ہے۔ شاعروں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ شعر کی اپنی جگہ اہمیت ہے، لیکن یعنی کہ گانے، وہ اشعار جس کے اندر
یعنی کہ کیا کہتے ہیں غلو ہو، چاہے وہ اللہ کے نبی کی شان میں ہو، کسی کی بھی شان میں ہو جس کے اندر غلو ہو، بے حیائی ہو، ایسے اشعار سے بچنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کو شعراء کا نام دیا ہے، اور یہ صورت شروع ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی سے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے اس بات پر کہ وہ ایمان نہیں لا رہے ہیں، ایمان نہیں لا رہے ہیں، اس بات پر کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرص امت کے تعلق سے اتنی تھی، اللہ کے نبی امت کے بارے میں اتنا فکر مند تھے، اتنا سوچتے تھے، ان کے ایمان کے بارے میں دعائیں کرتے تھے، کوشش کرتے تھے، نصیحت کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے ان لوگوں کی فکر میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے پناہ بے انتہا درود و سلام رحمت نازل ہوں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی قصوں کو ذکر کیا، سارے ہی قصے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی تسلی کے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ نبی کی امت کے حالات کے اعتبار سے ان کی دل کی تسلی کے لیے ہیں۔ سورہ شعراء پڑھیے، ایک ایک واقعے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبرتیں رکھی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قصے کو اس بات سے ختم کیا ہے کہ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، کہ بے شک تیرا رب وہی غالب ہے اور رحمت والا ہے۔ غلبہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے والوں کا ہی ہوگا۔ یہ سب سے بڑی بہترین بات ہے کہ ہر واقعے کے اخیر میں اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، لوط علیہ السلام، سب کا ذکر کرتے ہیں۔ ہر واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں کہ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، تیرا رب بے شک غالب ہے اور رحمت والا ہے۔ تو آدمی اللہ کے غلبے سے بھی مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے بھی مایوس نہ ہو، یعنی حالات مادی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، اقتصادی اعتبار سے اگر کمزور ہوں تب بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غلبے، طاقت و قوت سے مایوس نہ ہو۔ اور اگر آدمی گناہوں میں لت پت ہو جائے، گناہ کا کام کر لے، اس سے غلطیاں گناہ سرزد ہو جائیں، تب بھی وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اکثر مشرک جو ہے اس چیز کو نہیں جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غالب بھی ہے، قادر بھی ہے اس بات پر کہ وہ ان کے اوپر عذاب نازل کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم بھی ہے اپنے رسولوں کے ساتھ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ رحیم بھی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوت اعتمادی کو ذکر کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتنا بھروسہ تھا، کتنا کانفیڈنس تھا ان کو اللہ کی ذات پر کہ پیچھے فرعون کا لشکر ہے، آگے سمندر ہے، اور قوم ان کو تانے دے رہی ہے کہ تم ہمیں کہاں لے آئے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور مجھے راستہ دکھائے گا۔ یہ بھروسہ چاہیے کہ چاروں طرف سے دشمن سے گھرے ہوں تب بھی بھروسے میں، اللہ پر اعتماد میں، توکل میں ذرا برابر بھی تزلزل نہ ہو، ڈگمگاہٹ نہ ہو۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں قلب سلیم کا ذکر کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں کہ قلب سلیم وہ ہے کہ قلب سلیم جو آدمی لے کر آئے گا، سلامتی والا دل جو آدمی لے کر آئے گا قیامت کے دن، اللہ تعالیٰ اس کو رسوا نہیں کرے گا۔ اور یہ سلامتی بڑی چیزوں کی سلامتی میں، یعنی کہ صحیح سالم دل، محفوظ دل، سلامتی والا دل، سلامتی والا دل جو کہ شرک سے سلامت ہے، نفاق سے سلامت ہے، جو کہ حسد، کینہ اور بغض سے سلامت ہے، یہ دل یہاں پر مراد ہے۔ اور اس کے لیے آدمی کو وہ اعمال کرنا چاہیے جو اس کی سلامتی کی ضامن ہو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا، پھر ہود علیہ السلام کا، صالح علیہ السلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کرتے ہوئے کہا، ہود علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو ہے ان کو اوپر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں کی، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کریں، اور ان کا شکر، نعمتوں کا شکر ہوگا کہ وہ تقوی اختیار کریں۔ صالح علیہ السلام کے قصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ فساد کرنے والوں کی بات نہ مانی جائے اور حد سے گزرنے والوں کی اطاعت بھی نہ کی جائے، ایسے لوگوں سے بچیں جو لوگ اسراف کرنے والے ہیں، فضول خرچی کرنے والے ہیں اور زمین میں فساد مچانے والے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کے سلسلے میں بات کہی گئی کہ برائی کی موافقت، برائی نہ کرتے ہوئے برائی کی موافقت کرنا، یہ بہت ہی بڑی خیانت ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے برائی کا کام نہیں کیا تھا، لیکن برے لوگوں کا ساتھ دیا تھا انہوں نے،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حضرت نوح اور لوط علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں کہا ہے کہ انہوں نے خیانت کی تھی، تو وہ خیانت سے مراد خیانت قوم کے گناہوں کے سلسلے میں خاموشی یا انہیں نصیحت نہ کرنا ہے اور ان کی برائی میں ان کا ساتھ دینا ہے۔ خیانت کی مراد حق زوجیت میں خیانت مراد نہیں ہے۔ کسی بھی نبی کی بیوی سے ایسی خیانت سرزد ہوئی ہی نہیں جو کہ زوجیت میں خیانت کرنے والی ہوں یا نعوذ باللہ زنا کرنے والی ہوں۔ کسی نبی کی بیوی ایسی نہیں تھی۔ ان کو جو کہا گیا اور ان کے اوپر جو عذاب آیا اس وجہ سے کہ قوم جو بے حیائی میں ملوث تھی، جسے آج جو ہے بہت سارے نام دیے جاتے ہیں، یہ جو LGBT ہے، یہ جو گے ہے، سب کے سب بے حیا ہے، بد کردار ہے اور جانوروں والی حرکت۔ جانور بھی اس حرکت کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ جانوروں کو بھی آپ ایسی حرکت کرتے ہوئے نہیں دیکھیں گے جو حرکت کے لوگ کر رہے ہیں۔ یہ ساری حرکتوں کی وجہ سے یہ جو حرکت تھی قوم کی، اس حرکت میں حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے قوم کا ساتھ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ راتوں رات آپ چلے جائیے، آپ کی قوم پر عذاب آنے والا ہے، ایمان والوں کو آپ ساتھ میں لے لیجئے، آپ کے ساتھ آپ کی بیوی نہیں رہے گی۔ انہو مصیبہا ما اصابہم، ان کو جو پہنچنے والا ہے عذاب، وہی عذاب آپ کی بیوی کو بھی پہنچنے والا ہے، اس لیے کہ برائی میں انہوں نے قوم کا ساتھ دیا تھا۔ آپ کی جانکاری کے لیے کہ جو ویڈیوز کامیڈی کے طور پر، انٹرٹینمنٹ کے طور پر بنائے جاتے ہیں، وہ اسی نیت سے بنائے جاتے ہیں کہ آدمی جو ہے کم سے کم کامیڈی اور انٹرٹینمنٹ کے نام پہ بے حیائی کو دیکھنے کا عادی بن جائے، وہ چیز اس کے لیے کامن ہو جائے، وہ چیز اس کے لیے کامن ہو جائے، پھر وہ چیز اس کو بری نہ لگے۔ اسی لیے عام طور پر قرآن کی بے حرمتی، رسول کی بے حرمتی یا اسلامی شعائر کی بے حرمتی کی جو چیزیں آپ دیکھتے ہیں اخبار میں، چاہتے ہوئے کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آپ کے اندر کیا جاگتا ہے، ابھی آپ کیا کرتے ہیں، آپ کے رد عمل کے لیے کام کیے جاتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ دیکھ دیکھ کر ہی صحیح عادی بن جائیں لوگ، اس لیے بھی کیے جاتے ہیں۔ تو اس لیے یعنی حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کی بیوی کو بھی عذاب والوں میں شمار کر لیا گیا، اس لیے کہ انہوں نے اس برائی میں قوم کا ساتھ دیا تھا، نبی کا ساتھ جو کہ ان کے شوہر تھے ان کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ اسی طریقے سے نوح علیہ السلام کی بیوی نے بھی قوم کا ساتھ دیا تھا شرک کے معاملے میں، اور نوح علیہ السلام کے بیٹے نے بھی قوم کا ساتھ دیا تھا شرک کے معاملے میں، اور ان کے باپ، ان کے شوہر ان کو نبی ہوتے ہوئے بھی نہیں بچا سکے، اس لیے کہ ان کے پاس توحید کی، ایمان کی نعمت نہیں تھی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو۔ شعیب علیہ السلام کے قصے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، شعراء کے اخیر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ الذی یراک حین تقوم، کہ اللہ تعالیٰ جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھتا ہے۔ وتقلبک فی الساجدین، سجدہ کرنے والوں کے درمیان آپ کی حرکت کو بھی اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ تو ہماری عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بالکل نظروں میں ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں، تو اس لیے آدمی کو چاہیے کہ عبادت ایسے کرے گویا کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، یا اگر ایسا نہیں تو کم سے کم اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد یہ صورت جو ہے ختم ہوتی ہے قرآن کی شان بیان کرتے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا جائے اور قرآن کی اہمیت لوگوں کے سامنے واضح کی جائے۔ سورہ نمل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں اس میں صفات بیان کی ہے کہ اس میں ہدایت ہے، بشارت ہے، جس کے اندر یہ صفات آئیں، یعنی چونٹی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونٹی کے نام سے اس صورت کو موسوم کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر قوت حاسہ دی ہے، محسوس جلدی کر لیتی ہے، اور اسی طریقے سے اس نے یعنی کہ قوم کا جو بھلا چاہا، اپنی جماعت کا جو بھلا چاہا، اس کی ادا دیکھیے کہ وہ اپنے آپ کو نہیں بچائی بلکہ اپنے سارے جماعت کو بچانے کے لیے کہتی ہے کہ یہاں سے نکل جاؤ، سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، کہیں وہ تم کو روند نہ دے۔ تو اس نے اپنی فکر کے ساتھ ساتھ اپنی جماعت کی، قوم کی فکر کی۔ اسی طریقے سے ہدہد کی امانت، سورہ نمل میں ہدہد کا قصہ ہے کہ ہدہد کتنا امانت دار تھا ایک طرف، اور دوسری طرف توحید کے بارے میں اس کو کتنی فکر تھی۔ ہدہد جو ہے جب آتا ہے سلیمان علیہ السلام کے پاس پرندہ ہدہد، تو کیا کہتا ہے پتہ ہے کہ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ امرأۃ تملکہم وأوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم، کہ ایک عورت ان کی سردار اور ملک بنی ہوئی ہے، بادشاہ بنی ہوئی ہے، اور اس کا بڑا عرش ہے، لیکن میں نے کیا دیکھا کہ وہ سورج کو اور چاند کو سجدہ کر رہے ہیں،
کیوں نہ وہ اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں جس نے دانے سے جو ہے پودے کو نکالا ہے، آسمان و زمین میں اس کی بادشاہت ہے، کیوں نہ وہ اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ اسی آیت کے بعد جو ہے سجدہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو اور اس کی قوم کو سورج کو سجدہ کرتے ہوئے پایا، اللہ کو چھوڑ کر شیطان نے ان کے اعمال کو ڈیکوریٹ کر دیا ہے، مزین کر دیا ہے، تو ان کو حق کے راستے سے روک دیا ہے، ابھی وہ ہدایت نہیں پا رہے ہیں۔ کیوں نہ وہ سجدہ کر رہے ہیں اللہ کے لیے جس نے آسمان و زمین میں دانے کو پھاڑا، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ جس کو تم یعنی کہ ظاہر کرتے ہو، اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ اس کے بعد ہی سجدہ ہے۔ تو پرندہ جیسا پرندہ بھی توحید کے بارے میں فکر مند تھا، اور ایک پرندے کی وجہ سے پوری ایک قوم کو ہدایت ملی، پوری ایک قوم توحید کو ماننے والی ہو گئی صرف وہ حدود پرندے کی وجہ سے۔ تو کم سے کم اس پرندے کی طرح ہی دعوت کا کام کریں اور اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھیں۔ آپ کی ہر دعوت کا ہر قدم اور آپ کا ہر عمل اور ہر چھوٹی بڑی بات بہت ہی بڑی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دے گا۔ تو یہ جو یعنی کہ سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ نے یعنی چونٹی کا ذکر کیا، حدود کا ذکر کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملکہ سبا کو ہدایت دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی توحید پر قائم رکھے اور اس توحید کی طرف لوگوں کو دعوت دینے والا بلانے والا بنائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توحید و سنت پر استقامت عطا فرمائے۔ آمین۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔